اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرے پارے کا 15واں رکوع ہے، جس میں دعوت اللہ کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں سے تم میں برابر ہو۔ دیکھیں، اس میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انصاف کی، حق کی اچھی بہترین بات ہمیں کر کے گواہی دینی چاہیے۔ اور اگلی آیات 66 میں ہے کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ سارے جھگڑے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے نازل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جھگڑوں سے بچنا ہے، انصاف کی، حق کی بات کرنی ہے، دعوت اللہ کی، دین کی دعوت دینی ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور آگے پھر اہل کتاب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ کیوں کفر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور حق و باطل کو کیوں ہلت ملت کر رہے ہو، کیوں حق کو چھپا رہے ہو، باوجود اس کے کہ تم حق جانتے بھی ہو، پھر بھی حق و باطل اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو، کفر کا رویہ، انکار کا رویہ کیوں؟ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے اہل کتاب کو باوجود قائل ہونے کے، مطلب مانتے بھی ہیں پھر بھی، ابھی ہم نے شارٹ تھوڑی سی ویڈیو کی ہے، تو رضا الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے یکسو ہونا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، امت کو منظم طریقے سے قرآن کی طرف لانا، بغیر علم کے بحث میں نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے یکسو، یعنی اللہ کے لیے ہی صرف، پھر اللہ کے لیے صرف دین کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کی دعوت، قرآن کے اوپر سے دیکھ کر اس کی آیات کو فوکس کر کے سیکھے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، اور بغیر علم کے، مطلب بس اپنی بڑوں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا ثابت اور پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم انجانی باتوں کا جو پکا نہیں ہوتی ہم اس کو اندر ڈال لیتے ہیں۔ تو کیا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم رضا الہی، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، یہ کن کا طریقہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے، تو ہم نے ان کے طریقے پر چلنا ہے، تو ہم نے بحث نہیں کرنی قطعاً بھی۔ دعوت کا خوبصورت اسلوب کیا ہے؟ ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہو، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہیں دینا ہے، صاف واضح بات ہے، حق کی بات کرنی ہے، برابر انصاف کرنا ہے، اس میں کوئی تیر میر نہیں ہونی چاہیے، پھر صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کہ وہ مجھے سارا کچھ عطا کرنے والا ہے، اور کسی دوسرے کو نہیں ملا دینا، کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہیں دینا، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور آگے اہل کتاب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب حضرت ابراہیم کے ساتھ محبت کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہ کیا دی جا رہی ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے، احسن طریقے سے دعوت دینی ہے اہل کتاب کو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی دعوت۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں ابراہیم سے جھگڑتے ہو؟ حق پر عمل نہ ہو تو صرف نسبت فائدہ مند نہیں ہے، کسی دین یا شخصیت سے نسبت کے لیے اس سے محبت، عقیدہ وہی کافی نہیں بلکہ عملی پیروی بھی ضروری ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے محبت، عقیدہ، خالی یہ کافی نہیں ہے محبت، ٹھیک ہے، عملی پیروی بھی ضروری ہے، خالی محبت کرتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم نے دین یا شخصیت
سے نسبت کے لیے صرف محبت عقیدہ نہیں رکھنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، وہ ہمارے دشمن تھے، قرآن نے بتایا ہے وہ دشمن ہی رہیں گے۔ ہم نے اپنے دین کی نسیں ان کے ہاتھ میں نہیں دینی ہے، وہ دین کے دشمن ہے، اہل کتاب سے بچ کے رہنا ہے۔ ہم نے تھوڑی سی شارٹ ویڈیو کی ہے ٹائم کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان میں اضافہ فرمائے، آمین۔